لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال علی ابن الحسین علیہ الصلاة والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. حضرات عزاداران سید الشہداء، ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اے پھوپھی جان، حمد ہے اس اللہ کی کہ آپ ایسی عالمہ ہیں جن کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. میرے عزیزو، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ کردار ہے کہ اگر یہ بیوی نہ ہو تو نہ کربلا مکمل ہے نہ مقصد حسین مکمل ہے. اس لیے کہ یہ شریکۃ الحسین ہے، امام حسین کے مقصد کو بچانے والی ہے یہ بیوی. اور نام ہے زینب. زینب کے معنی ہے جو اپنے باپ کی زینت ہو. باپ بھی کوئی معمولی باپ نہیں. جو اسلام کی زینت ہے وہ علی ہے، جو ایمان کی زینت ہے وہ علی ہے، جو نماز کی زینت ہے وہ علی ہے، جو کعبے کی زینت ہے وہ علی ہے، جو منبر کی زینت ہے وہ علی ہے، جو کائنات کی ہر شے کی زینت ہے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی جیسے باپ کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. یہ وہ بیوی ہے جو اپنے باپ کی زینت ہے. اور میرے عزیزو، چونکہ ایام شہزادی کے متعلق ہیں لہٰذا دو چار جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ بیوی ہے کہ جس کے آنے سے پہلے اللہ نے پنجتن مکمل کر دیے. پنجتن مکمل ہو گئے تب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. یعنی جناب زینب سے پہلے امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں. میرے عزیزو، ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ یہ وہ بیوی ہے جس کے گہوارے کو بھی غیر معصوم نے جھلایا نہیں ہے. امام کے جھولے کو تو فرشتوں نے جھلایا ہے، لیکن جناب زینب کے جھولے کو اماموں نے جھلایا ہے، معصوموں نے جھلایا ہے، پنجتن نے جھلایا ہے. آپ نے غور کیا یہ وہ بیوی ہے کہ کائنات میں کسی بیوی کا لقب ثانیہ زہرا نہیں ہے سوائے زینب کبریٰ کے. کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کے بعد یہ دوسری زہرا ہے. اللہ اکبر! کیا مقام ہے بی بی کا، کیا مرتبہ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا. میرے عزیزو، تاریخ میں صرف دو ہی خاتون ہیں جن کی تعظیم میں معصوم کھڑے ہوئے. ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے. ایک جناب زہرا ہیں کہ جب بھی تشریف لاتی ہیں رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک خود شہزادی ثانیہ زہرا ہیں کہ جب آتی ہیں امام حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بلکہ تاریخ میں تو یہ جملے بھی ملتے ہیں کہ اگر امام حسین تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور شہزادی زینب تشریف لے کے آئیں تو امام حسین نے قرآن کو بند کیا، تلاوت قرآن کو روکا اور تعظیم میں کھڑے ہو گئے. اے مولا، آپ نے تلاوت قرآن روک کر اپنی بہن کی تعظیم کی. آواز حسین آئی، تم نے میری بہن کے مقام کو نہیں پہچانا، مرتبے کو نہیں پہچانا. اگر یہ میری بہن نہ ہو تو نہ قرآن بچے گا، نہ دین بچے گا، نہ شریعت بچے گی، نہ اسلام بچے گا. یعنی سب کچھ بچانے والی یہ میری بہن ہے. اللہ اکبر! میرے عزیزو، آپ کردار کی بلندی تو دیکھیں. یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ بیوی ہے، یہ وہ شہزادی ہے جس سے معصوم امام نے مشورہ کیا ہے. معصوم امام نے مشورہ کیا ہے. اور بعد
قتل امام حسین علیہ السلام زمانے کو بتایا کہ دنیا امام سے خالی نہیں ہے، امام آج بھی موجود ہے۔ وہ مسئلہ جو پوچھنے آئی تھیں کہ سجاد یہ بتاؤ ہمارا شرعی حکم کیا ہے، خیموں میں آگ لگی ہے، ہم خیموں سے باہر نکلیں یا خیموں میں رہیں؟ یہ جناب زینب یہ مسئلہ جانتی تھیں کہ ہمارے لیے حکم شریعت کیا ہے، لیکن زمانے کو بتانا تھا کہ جب امام موجود ہو تو اپنی رائے پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ امامت کا تعارف کرایا اور جلتے ہوئے خیمے سے نکال کے لے کے آئیں۔ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے جل رہے ہیں، کوئی بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی ہے اور جلتے ہوئے خیمے سے لے کے آئی ہیں سید سجاد کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے۔ میرے عزیزو یہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لائی ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے علی کی امامت کا تعارف غدیر میں کرایا تھا، آپ کی نواسی نے چوتھے امام کا تعارف کربلا میں کرایا ہے، اور کہا زمانے والوں دیکھو حسین کے بعد امامت سے دنیا خالی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ بس میرے عزیزو اب ذرا سا مصیبت سنو، مصائب سنو۔ یہ وہ بہن ہے جو بغیر بھائی کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ خود شہزادی کونین فرماتی ہیں بابا میں نے بھائی اور بہن کی محبت تو بہت دیکھی ہے، لیکن جیسی محبت میں نے زینب حسین کی دیکھی ہے کائنات میں کسی بھائی اور بہن کی نہیں دیکھی ہے۔ عزادارو تصور کریے گا، روایت یہ ہے کہ جناب زینب گہوارے میں ہیں اور رو رہی ہیں، تو جیسے ہی امام حسین آتے تھے بہن بھائی کا چہرہ دیکھتی تھی اور خاموش ہو جاتی تھی۔ عزیزو محبت کا عالم یہ ہے کہ مولا نے جب عقد کیا اپنی بیٹی کا اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر طیار سے، تو یہ جملے کہے تھے عبداللہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ زینب روز اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائے گی، اور اے عبداللہ جب کبھی میری بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ جانا چاہے تو زینب کو منع نہ کرنا۔ جملہ سنیے گا مولا کا، مولا کہتے ہیں اس لیے کہ عبداللہ زینب بغیر حسین کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اے عبداللہ زینب بغیر حسین کے زندہ، مولا میری کیا جسارت ہے، میں کیسے منع کروں گا۔ عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ بھائی نے سفر شروع کیا، بہن بھی سفر میں شریک تھی۔ عزیزو ایک مرتبہ مولا نے کہا بہن یہ بڑا عظیم معرکہ ہے، یہاں قربانی بہت عظیم دینی ہے۔ بہن نے کہا بھیا یہ بہن تیری ہر مصیبت میں شریک رہے گی، بھیا میں ہر مصیبت میں شریک رہوں گی۔ بھیا بس کربلا میں کام تقسیم کر لیتے ہیں، دو میدان ہیں، ایک کربلا کا میدان ہے، ایک شام کا میدان ہے۔ بھیا کربلا تیرے حوالے ہے، شام میرے حوالے ہے، کربلا آپ فتح کر لینا، شام میں فتح کر لوں گی۔ اور اے بھیا کام کو بھی تقسیم کیے لیتے ہیں، کربلا میں جتنی بیویاں رہیں گی وہ زینب کے حوالے، جتنے مرد رہیں گے وہ آپ کے حوالے۔ اے بھیا کربلا میں خیمے سے شہیدوں کو سجا کے میں بھیجوں گی، گھوڑے پہ آپ سوار کر دینا، گرے ہوئے شہید کو مقتل سے خیمے میں آپ لانا، فرش عزا میں بچھاؤں گی۔ اے بھیا علی اصغر بیٹا ہے، تیر لگے گا آپ کی آغوش میں، سکینہ بیٹی ہے آخری سانس لے گی تو میری آغوش میں۔ عزیزو یہ گفتگو ہونے کے بعد شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا، عزادارو رونے کے لیے یہ کافی ہے، تڑپنے کے لیے کافی ہے۔ شہزادی زینب فرماتی ہیں بھیا کربلا میں تو بہن بھائی کی ہر مصیبت میں شریک ہے، اے بھیا جب بھائی کربلا فتح کرے گا تو بہن شریک رہے گی۔ بھیا بس اتنا بتا دیجئے جب میں شام فتح کروں گی تو میرا بھائی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ عزادارو میرا مولا خاموش رہا، شاید کہ جواب دیا ہو اے بہن میرا جسم تو کربلا میں رہے گا، میرا سر نو کے نیزہ پر
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، روایت یہ کہتی ہے کہ علی کی بیٹی قافلے کی سالار ہے، بیویوں کا خیال رکھ رہی ہے، ذوف و نقاہت کا یہ عالم ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہی ہیں، مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کر رہی ہیں اور یہ پیغام دے رہی ہیں کہ مجھ پہ گریہ کرنے والوں، میرا نام لینے والوں، کبھی نماز کو ترک نہ کرنا۔ مولا نے بھی وصیت کی تو یہی، یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے بہن زینب مجھ حسین کو نماز شب میں بھول نہ جانا۔ میرے عزیزو، علی کی بیٹیاں اسیر ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، کوفے سے شام کا دربار آ گیا۔ رسول کا صحابی ہے سہل بن سعد، کہتا ہے کہ جب اہل حرم کو اسیر کر کے شام میں لا رہے تھے، اس دن میں بھی شام میں پہنچا ہوا تھا، میں نے دیکھا شام والے خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ وہ کہتا، میں نے کہا شام والو آج تو کوئی عید کا بھی دن نہیں ہے، یہ خوشی کس بات کی ہے؟ کہا شاید تم اجنبی ہو۔ کہا میں اجنبی ہوں، میں مدینے کا رہنے والا ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ کہا آج رسول کے نواسے کا سر دربار یزید میں پیش کیا جائے گا، آج رسول کی بیٹیاں بے ردا دربار یزید میں لائی جائیں گی۔ یہ اسی کا جشن ہے، یہ اسی کا اہتمام ہے۔ یہ کہتا ہے سہل بن سعد کہتا ہے کہ اتنا بتاؤ یہ قافلہ کس دروازے سے دمشق میں آ رہا ہے، کس دروازے سے دربار یزید میں جائے گا؟ کہا باب السعد پر۔ یہ کہتا میں باب السعد پہ پہنچا تو میں نے دیکھا تماشائیوں کا ہجوم ہے، لوگوں کے ہاتھ میں پتھر ہیں، آگے آگے نوکے نیزہ پہ شہیدوں کے سر ہے۔ صحابی رسول کہتا ہے کہ میری نگاہ چلتے چلتے دیکھتے دیکھتے ایک سر پہ رک گئی، وہ سر ایسا تھا جیسے لگ رہا تھا رسول کا سر ہے۔ آپ سمجھ گئے وہ ہم شکل پیغمبر کا سر۔ کہتا ہے کہ میں نے سروں کو دیکھا، اس کے بعد میں نے پیچھے دیکھا کچھ اسیر ہیں، کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں۔ صحابی رسول کہتا ہے میری نظر ایک ناقے پہ پڑی، کیا دیکھا کہ ایک 4 برس کی بچی ہے جو ناقے کی پشت پر، جس کے رخسار زخمی ہے، کانوں سے لہو بہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اس بچی کے قریب گیا، بچی کو سلام کیا اور سلام کر کے کہا اے بچی تم اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ وہ جو 4 برس کی بچی تھی نا، اس نے کہا میں اپنا تعارف تو بعد میں کراؤں گی، پہلے آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ کون ہیں؟ اس لیے کہ کربلا کے بعد ہم کو کسی نے سلام نہ کیا، جو بھی ہمارے پاس آیا کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے مارے۔ صحابی رسول کہتا ہے میں سہل بن سعد ہوں، رسول کا صحابی ہوں۔ جب سنا کہ میرے نانا کا صحابی ہے تو بچی کہتی ہے انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، میں حسین کی یتیمہ سکینہ ہوں۔ ہاتھ جوڑ لیے، کہتا ہے شہزادی اے بنت امام، اس شام کے ماحول میں کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ عزیزو سنیے گا، بس آخری جملہ ہے، محسوس کریے گا 4 برس کی یتیمہ کی خواہش ذہن میں رہے۔ وہ بچی کہتی ہے اے میرے نانا کے صحابی، اگر مجھ پر احسان کرنا چاہتا ہے تو وہ جو سر نوکے نیزہ پہ ہے میرے بابا کا، اور جن کے ہاتھ میں یہ نوکے نیزہ ہے، ان سے کہہ دو سروں کو آگے لے کے چلیں تاکہ جو تماشائی آئے ہیں وہ سروں کو دیکھیں۔ میری پھوپھیاں بے ردا ہیں، میری بہنیں بے ردا ہیں۔ سہل کہتا ہے کہ جب میں نے بنت امام کی خواہش سنی تو میرے پاس 400 درہم تھے، میں لے کے آگے بڑھا، ملعون سے کہا کہ یہ پیسے لے لے، سروں کو آگے لے کے چل۔ وہ راضی ہوا، سروں کو آگے لے کے چلا۔ اب صحابی رسول کہتا میں نے دیکھا ابھی تھوڑا سا یہ قافلہ آگے بڑھا تھا، کسی نے وہ سر جو نو کے نیزہ پہ بلند تھا مولا حسین کا، کسی نے پتھر مارا، پتھر کا
بھاگنا تھا، سر حسین سے خون بہنے لگا، صحابی رسول زمین پہ گر گیا۔ یہ کیسی قوم ہے، میں کہوں گا رسول کے صحابی تم نے پتھر دیکھا، ہائے زینب جو دیکھتی رہی بھائی کا گلا شمر کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔